یہ سٹوری ہمیں فراز نے کراچی سے بھیجی ہے۔ فراز بتاتے ہیں کہ گرمیوں کی چھٹیاں تھیں اور جیسا آپ سب کو پتہ ہی ہوگا کہ گرمیوں میں مری بہت مصروف ہو جاتا ہے اور پورے پاکستان سے لوگ مری کا رخ کرتے ہیں۔ ان حالات میں ٹرین اور جہاز کے ٹکٹ ملنا بہت مشکل ہوتا ہے۔ ان سب چیزوں کے باوجود فراز نے یہ فیصلہ کیا کہ وہ اور ان کے بھائی ابراہیم فراز کی گاڑی میں کراچی سے بائی روڈ مری جائیں گے، لیکن ان کے پاس نہ ہی کوئی ہوٹل کی بکنگ تھی اور نہ وہاں پہ کوئی جان پہچان تھی جس کے پاس جا کے وہ رک جاتے۔ اس کے باوجود انہوں نے اللہ کا نام لیا اور بائی روڈ مری جانے کا فیصلہ کیا اور ایک لمبے سفر کے بعد مری پہنچ گئے۔ اس وقت رات کے 8 بج رہے تھے۔ مری کا مال روڈ چکا چک بھرا ہوا تھا، گاڑیوں اور ٹریفک چلنے کی جگہ بھی نہیں تھی اور الگ الگ ہوٹلز میں معلومات کی، لیکن کوئی بھی ہوٹل میں کمرہ اویلیبل نہیں تھا۔ جس ہوٹل میں بھی جاتے وہاں سے مایوس واپس آتے۔ اچانک ابراہیم کی چلتے چلتے ایک بندے پہ نظر پڑی۔ ابراہیم نے ایسے ہی پوچھ لیا کہ کوئی کمرہ اویلیبل ہے یہاں پر نائٹ سپینڈ کرنے کے لیے؟ تو اس بندے نے کہا کہ جی ہاں، ایک کمرہ ہے ہمارے پاس اویلیبل، لیکن وہ آپ سمجھ سکتے ہیں کہ ریٹ زیادہ ہوں گے کیونکہ پیک سیزن چل رہا ہے۔ تو ابراہیم نے کہا کہ ہاں کوئی مسئلہ نہیں ہے، آپ ہمیں کمرہ دکھا دو پہلے، اس کے بعد ہم پھر فیصلہ کریں گے کہ ہمیں کیا کرنا ہے۔ وہ ابراہیم اور فراز کو لے کر اس کمرے کے وزٹ پہ گیا۔ وہ کمرہ بیسیکلی میں آپ کو سمجھاتا چلوں، وہ کمرہ جو تھا وہ کچھ دکانوں کے اوپر بنایا گیا ایک کوارٹر تھا، جو کہ اس ٹائم بہت مہنگے داموں پہ وہ دے رہے تھے۔ اور اس بندے نے یہ بھی کہا کہ یہ کمرہ میں صرف آپ کو 3 دن کے لیے دے سکتا ہوں، اس کے بعد آپ کو یہاں سے جانا ہوگا۔ فراز اور ابراہیم کو تسلی ملی کہ ہم رات کو اب سکون سے بیٹھ سکتے ہیں۔ انہوں نے اپنا سامان سارا وہاں پہ اتارا اور پھر مال روڈ گھومنے نکل گئے۔ کافی دیر رات تک مال روڈ پہ گھومنے کے بعد وہ واپس اپنے کمرے کا رخ کرتے ہیں۔ کمرے میں آنے کے بعد انہوں نے اپنا سامان سمیٹا اور سونے کے لیے لیٹ گئے، کیونکہ کافی دن کا سفر کیا تھا اور کافی تھکاوٹ بھی تھی، جس کے بعد انہوں نے سونے کا فیصلہ کیا۔ فراز بتاتے ہیں کہ آدھی رات کو میری آنکھ کھلی اور میں نے ابراہیم کو دیکھا۔ ابراہیم کافی خوف زدہ حالت میں موجود تھا۔ اس نے اپنے منہ پہ انگلی رکھی ہوئی تھی اور مجھے بھی اشارے سے کہا کہ خاموش رہنا۔ اس وقت مجھے سمجھ نہیں آیا کہ وہ کیا مجھ سے کہنا چاہ رہا ہے، لیکن پھر اس نے دوسری انگلی سے مجھے چھت کی طرف اشارہ کیا اور کچھ سننے کے لیے کہا۔ میں نے دھیان لگا کے سنا تو مجھے ایسا محسوس ہوا کہ کوئی وزندار چیز یا کوئی جانور اپنے اگلے 2 پیروں سے چل رہا ہے۔ آپ اس طرح سمجھ سکتے ہیں کہ اگلے دونوں پیروں سے وہ اپنے پچھلے دھڑ کو گھسیٹ رہا ہے چھت کے اوپر۔ یہ آواز کافی پریشان کر دینے والی تھی۔ ہم نے سوچا کہ یہ پہاڑی علاقہ ہے، یہاں پہ جنگلی جانور بھی ہو سکتے ہیں، اور ہم خاموشی سے اس جگہ پہ بیٹھ گئے۔ تھوڑی دیر بعد وہ آواز آنا بند ہو گئی اور اسی کے بعد تھوڑی ہی دیر میں جو کمرے کی کھڑکی روڈ کی طرف کھلتی تھی اس پہ ایک جالی لگی تھی۔ وہ جالی تھوڑی ہی دیر میں ایسا لگتا ہے کہ اس کو کوئی کھٹکھٹا رہا ہے۔ کھٹکھٹانے کا انداز کچھ ایسا تھا کہ وہ جو بھی مخلوق تھی وہ یہ چاہتی تھی کہ ہم اس کی طرف مخاطب ہوں، اور وہ ہمارا دھیان اپنی طرف مسلسل کھینچ رہی تھی۔ ہم نے اس بات کو بھی محسوس کیا کہ کھڑکی کے باہر سے کسی کے غرانے کی آواز آ رہی ہے۔ اللہ جانے وہ کون سی مخلوق ہے، لیکن وہ آواز بہت خوفناک تھی۔ ہم نے دل ہی دل میں آیت الکرسی کا ورد شروع کر دیا اور اللہ سے اپنی حفاظت کی دعا کرنے لگے۔
کچھ ہی دیر بعد کمرے کا دروازے پہ کسی نے دستک دی، اور دستک کے ساتھ اس کے ہرانے کی آواز اب وہاں دروازے کے باہر سے آ رہی تھی۔ ہم نے دروازے کو کس کے پکڑا کہ وہ چیز دروازہ کہیں توڑ کے اندر نہیں نہ آ جائے، اور ابراہیم زور زور سے کہنے لگا کہ باہر کون ہے، لیکن کرانے کے علاوہ باہر سے کسی چیز کی آواز نہیں آ رہی تھی۔ ہم نے آیت الکرسی کا بآواز بلند ورد شروع کر دیا۔ کچھ ہی دیر تک یہ سلسلہ چلتا رہا اور اچانک یہ آواز آنا بند ہو گئی۔ ہم نے جیسے تیسے کر کے یہ رات گزاری۔ صبح ہوتے ہی ہم اس بندے کے پاس گئے اور اس کو تمام ماجرا بیان کیا، تو اس کے ساتھ ایک دوسرا بندہ بھی کھڑا تھا ساتھ ہی۔ تو اچانک اس بندے نے غصے میں اس بندے سے کہا، اب وہ اپنی زبان میں بات کر رہے تھے، لیکن ہم کو جہاں تک سمجھ میں آیا وہ یہ کہہ رہے تھے آپس میں کہ یہ کمرہ نہیں دینا تھا کسی کو، یہ کمرہ 3 سال سے بند ہے، تو یہ کمرہ تم نے ان کو کیوں دیا؟ اور ہم نے پھر ان کی باتوں کو چلنے دیا اور ہم اپنا سامان اٹھا کے وہاں سے واپس کراچی کی طرف روانگی کا فیصلہ کیا۔ ہم نے ان سے بقایا پیسے بھی طلب نہیں کیے اپنے، کیونکہ ہمارا ان سے 3 دن کا کانٹریکٹ تھا، لیکن ہم نے اپنا سامان اٹھایا اور وہاں سے کراچی کی طرف روانہ ہو گئے۔